اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی دلچسپ لیکن ساتھ ہی کافی جذباتی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ خوجی ٹی وی نامی ایک یوٹیوب چینل نے پاکستان کے نئے میسائل ٹیسٹ یعنی فتح 2ER کے حوالے سے ایک ویڈیو نشر کی ہے۔ اب یہ ویڈیو معمولی خبر نہیں ہے بلکہ اس میں انتہائی سخت اور قوم پرستانہ قسم کے دعوے کیے گئے ہیں۔ تو ہمارا آج کا مقصد بالکل واضح ہے۔ ہم اس شور اور بیان بازی سے تھوڑا پیچھے ہٹیں گے اور بالکل غیر جانبدار رہ کر ان دعووں کا جائزہ لیں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ ان کے پیچھے اصل حقائق اور اسٹریٹجک پیغام کیا ہے۔ تو چلیں اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم خوجی ٹی وی کے بنیادی دعووں کو دیکھیں گے، اس کے بعد بات ہوگی ٹیکنیکل خصوصیات اور اسٹریٹجک اہداف کی، پھر ہم اسٹریٹجک ابہام کی حکمت عملی کو سمجھیں گے اور آخر میں بات ہوگی بیرونی ممالک کے کردار اور فتح سیریز کے مستقبل کی۔ یہ ترتیب ہمیں جذبات سے نکل کر ٹھوس حقائق پر توجہ دینے میں مدد دے گی۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے اور دیکھتے ہیں کہ بنیادی دعووں میں حقیقت کتنی ہے اور بیان بازی کتنی۔ اس ماخذ کا جائزہ لیتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ اس کا انتہائی جانبدارانہ اور جذباتی لہجہ ہے۔ مطلب یہ کوئی عام خبر معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس کا انداز کسی جنگی اعلان یا پروپیگنڈے جیسا ہے۔ مثال کے طور پر ویڈیو میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس نئے میزائل نے پورے خطے کا دفاعی نقشہ بدل دیا ہے اور اسے باقاعدہ مودی حکومت کے لیے موت کا پروانہ قرار دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ الفاظ صرف معلومات دینے کے لیے نہیں بولے گئے بلکہ ان کا مقصد جذبات کو ابھارنا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان بھاری بھرکم جملوں کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اعداد و شمار کی طرف جانا ہوگا۔ اور یہی ہمارا دوسرا حصہ ہے، یعنی ان بڑے دعووں کے پیچھے موجود اصل ڈیٹا کیا کہتا ہے۔ اگر ہم جذباتی باتوں کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف ان ہارڈ ویئر اور تکنیکی نمبرز پر بات کریں جو چینل نے پیش کیے ہیں تو اصل تصویر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ موازنہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو اصل فتح 2 میزائل تھا اس کی رینج 400 کلومیٹر تھی، جبکہ یہ نیا ورژن جسے ایکسٹینڈڈ رینج یا ER کہا جا رہا ہے اس کی رینج 450 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ مطلب ویڈیو میں جو اتنا جوش و خروش ہے اور خطے کا توازن بدلنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ دراصل رینج میں ہونے والے صرف اسی 50 کلومیٹر کے اضافے پر کھڑی ہے۔ بظاہر یہ اضافہ چھوٹا ہے لیکن ماخذ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی گیم چینجر تبدیلی ہے۔ رینج بڑھنے کے ساتھ ساتھ چینل نے اس میزائل کی تباہ کن صلاحیتوں کو بھی کافی بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ میزائل 500 کلو گرام تک کا بھاری بارودی مواد اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور جہاں تک نشانے کی بات ہے تو جدید ترین نیویگیشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ میزائل اپنے ہدف سے محض چند فٹ کے فاصلے پر جا کر گرتا ہے۔ چینل تو یہاں تک اصرار کرتا ہے کہ اگر اسے کسی کمانڈ سینٹر پر مارا جائے تو وہاں کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی دعویٰ ہے جو اس ٹیکنالوجی کو ایک فیصلہ کن اور خوفناک ہتھیار کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور ہاں، بات صرف درست نشانے پر ختم نہیں ہوتی بلکہ رفتار کا ذکر بھی بہت اہم ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میزائل کو فائر کرنے کی تیاری کا وقت 2.5 منٹ سے کم کر کے صرف 1 منٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ویڈیو کے مطابق یہ 1 منٹ کا وقت اس لیے بہت اہم ہے تاکہ مد مقابل کو سوچنے یا کسی بھی قسم کا دفاعی ری ایکشن دینے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ ظاہر ہے جتنی زیادہ تیزی ہوگی وہ میزائل اتنا ہی خطرناک تصور کیا جائے گا، اور یہی بیانیہ اس ویڈیو کی بنیاد ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی اس 50 کلومیٹر کے اضافے کا جغرافیائی طور پر کیا مطلب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخوذ اس 50 کلومیٹر کے اضافے کو محض ایک ٹیکنیکی تبدیلی نہیں مانتا بلکہ اسے ایک باقاعدہ جغرافیائی ہتھیار بنا کر پیش کرتا ہے۔ ویڈیو میں ان مخصوص شہروں کی باقاعدہ فہرست دی گئی ہے جو اب مبینہ طور پر نشانے پر آ گئے ہیں۔ دہلی کا نام دارالحکومت کے طور پر لیا گیا ہے۔ امبالہ کو خاص طور پر اس لیے نشانہ بتایا گیا ہے کیونکہ وہاں رافیل طیاروں کا بیس ہے۔ اسی طرح چندی گڑھ کو ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کہا گیا ہے، جبکہ لدھیانہ اور جالندھر کو کلیدی تجارتی مراکز کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ کھوجی ٹی وی کا ماننا ہے کہ رینج کے اس چھوٹے سے اضافے نے ان تمام اہم مقامات کو براہ راست خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں سے ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایک خاص ملٹری ڈاکٹرائن کی بات کی گئی ہے۔ اہداف اور شہروں کے ذکر سے ہٹ کر ویڈیو میں ایک حکمت عملی پر بہت زور دیا گیا ہے جسے اسٹریٹجک ابہام یا اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟
دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ سیدھے اڑنے والے روایتی راکٹوں اور نیچے پرواز کر کے اپنا راستہ بدلنے والے کروز میزائلوں کو ایک ہی سیریز کا نام دے دیا جائے۔ ویڈیو دعویٰ کرتی ہے کہ ایسا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ S-400 جیسے جدید اور مہنگے دفاعی نظام کو کنفیوز کیا جا سکے۔ جب ایک ہی نام والے سسٹم سے بالکل مختلف طرز کے ہتھیار فائر ہوں گے تو ریڈار کے لیے یہ سمجھنا ناممکن ہو جائے گا کہ خطرہ کس نوعیت کا ہے اور اسے کیسے روکا جائے۔ یہ کافی پیچیدہ دعویٰ ہے۔ اب باری آتی ہے 5ویں حصے کی، جہاں ہم بیرونی ممالک کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ اگر ہم صرف ٹیکنالوجی سے باہر نکل کر پورے خطے کی سیاست پر نظر ڈالیں تو بیرونی طاقتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس حوالے سے ویڈیو نے چین کے کردار کو کافی نمایاں کیا ہے۔ خوجی ٹی وی دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو الگ راکٹ فورس بنی ہے اور میزائل ٹیکنالوجی میں جو حالیہ پیش رفت ہوئی ہے اس کے پیچھے چین کا ہاتھ ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ چین نے لائیو سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی براہ راست شیئر کی ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ بیانیہ ایک عام میزائل ٹیسٹ کو محض ایک ملک کی دفاعی خبر تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک بہت بڑے عالمی کھیل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور اب ہمارا چھٹا اور آخری حصہ کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد چینل اس میزائل پروگرام کا جو مستقبل دکھاتا ہے وہ بھی کافی حیران کن ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ پہلا قدم تو یہی فتح 2ER ہے جو ایک تیز رفتار راکٹ ہے، لیکن اس کے بعد باری آئے گی فتح 4 کی، جو دعوے کے مطابق ایک جیٹ انجن والا اور نیچی پرواز کرنے والا کروز میزائل ہوگا۔ اور پھر اس سب کے آخر میں فتح 5 کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس کی رینج سیدھی 1000 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ چینل کی زبانی یہ 1000 کلومیٹر کی رینج مخالفین کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ اس تمام جائزے کے بعد ایک بنیادی سوال ضرور ابھرتا ہے۔ جب اس طرح کے انتہائی جذباتی اور قوم پرستانہ دعووں کو اتنے جوش و خروش سے پھیلایا جاتا ہے تو اس کا جنوبی ایشیا کی جغرافیائی سیاست اور امن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ایسی بیان بازی طاقت کا توازن قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے یا پھر خطے میں بے یقینی اور خطرے کو مزید بڑھا دیتی ہے؟ ہم یہاں ان سوالات پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنا رہے، بلکہ مقصد صرف اس ماخذ کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا تھا تاکہ اس پیچیدہ موضوع کے تمام پہلوؤں کو سامنے لایا جا سکے۔ اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔